بنو امیہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جواد نقوی جو شیعہ عالم ہیں جنہیں لوگ معتدل سمجھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تکفیر نہیں کرتے، لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بنو امیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہ تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ بنو امیہ میں کئی صحابہ کرام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال بھی ہے، جن میں امہات المؤمنین میں سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور کاتب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی وغیرہ، یہ سب بنو امیہ میں سے ہیں۔ لیکن یہ بدبخت شخص کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہ تھے، یعنی اہل بیت میں سے ایک زوجہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں جن کی یہ بدبخت تکفیر کر رہا ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ بدبخت لوگ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حقیقت میں یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ بنو امیہ تو سنت اہل سنت نہیں ہے، بنو امیہ دین سے خارج ہیں، بنو امیہ تو مسلمان نہیں ہیں، اسلام کا انہوں نے نام استعمال کیا ہے اور یہ ان کا ساتھ تھا، ان مجرمین کے ساتھ تھا یہ، اور پہلا جرم انہوں نے اسی سے کروایا۔ ناظرین کرام، یہ حالت ان شیعوں کی ہے جنہیں لوگ معتدل سمجھتے ہیں۔ اب ذرا ان بدترین شیعوں کی حالت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح یہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ اور اب ایک اور بدبخت کو ملاحظہ فرمائیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ بنانا، اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ اور حسن یاری کے تعلق سے تو آپ سب لوگ واقف ہیں کہ یہ بدبخت انسان دعویٰ کرتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ جا کے اسے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی، حالانکہ ایسے لوگوں سے اس بات پہ مناظرہ نہیں کیا جاتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان ثابت ہے کہ نہیں ثابت، بلکہ ان سے اس موضوع پر بات کی جائے گی تم اپنا ایمان ثابت کرو، تم کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہو، اور تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان نام کی کوئی چیزیں نہیں ہے، تم اپنا ایمان پہلے ثابت کرو، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کلام کرنا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو ایسے بدبختوں کے پاس جا کے یا آن لائن مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کو اس بات پر مناظرہ کرنا چاہیے کہ تمہارا ایمان ثابت نہیں ہے، پہلے اپنا ایمان ثابت کرو۔ ناظرین کرام، یہ حالت ہے ان دشمنان صحابہ کی، اور پھر ان کے ایجنٹ جیسا کہ مرزا محمد علی جہلمی اور ساحل ادیم اور پھر فضل ہمدرد جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے احتیاط کیا جائے۔ ارے بدبختو، کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو کیا تم اس سے اتحاد و اتفاق اور دوستی کی بات کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے دشمنوں سے محبت اس لیے رچاتی ہو کیونکہ تمہارے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض بھرا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں فضل ہمدرد صاحب کی رافضی نوازیاں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے محرم کے دنوں میں کی تھیں۔